کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں ایسے لوگوں میں شمار ہوں جو بے حیائیوں کے دعوے دار ہوں، جو بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے والے ہوں؟ جبکہ آپ اس حدیث کو کیسے بھول سکتے ہیں جس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائیوں کو عام کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے۔ صلیبیوں نے تو بہت پہلے ہی آپ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی نسلوں میں ایسا زہر ڈال دیں گے کہ آپ کی نسلیں بے حیائی کے اقتدار میں ایسی مدہوش ہوں گی کہ ہم آپ سے تمام طاقتیں آپ کی چھین لیں گے۔ سوشل میڈیا کی تمام جنگوں میں مسلمان ہر طرح سے ہارتا ہی چلا جا رہا ہے، پھر وہ چاہے بے حیائی کی جنگ ہو، چاہے وہ بے شرمیوں کی جنگیں ہوں، چاہے وہ بے راہ روی کی، چاہے وہ غیر محرم مرد اور عورتوں کے تعلقات پر ہو۔ مسلمان یہ جنگ ہارتے ہی چلے جا رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو اس کی فکر ہی نہیں اور اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اس سے پہلے صرف فلمی دنیا ہی ایسی دنیا ہوتی تھی جس میں بہت عام نہیں مگر آپ کے اخلاقی اور معاشرتی نظام کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی، مگر جب میڈیا کو ایک بڑی آزادی ملی، ایک بڑے پیمانے پر خود مختاری مل گئی، تو پھر تو آپ کے معاشرے کے ساتھ ساتھ، آپ کے گھروں کے ساتھ ساتھ، آپ کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دین کو بھی پوری طرح توڑنے کا کام شروع ہو گیا۔ دین اسلام تو اللہ کا دین ہے، اسے تو توڑا نہیں جا سکتا قیامت تک بھی، اور اسے کوئی توڑ بھی نہیں سکتا، مگر کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کے اختیارات آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے خود کو ہر طرح سے بے حیائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اب جب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہم پر پوری طرح مسلط ہو چکا ہے تو آپ انصاف ہی نہیں کر پا رہے۔ آپ کا انصاف آپ کی اولادوں کے ساتھ ہی نہیں، آپ کا انصاف اپنے معاشرے کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کا انصاف اپنے دین کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کا انصاف آپ کے اپنے ایمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پاکستانی ڈراماز کا ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا، ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، مگر ہمارے معاشرے میں موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان ڈراماز میں بھرپور نظر آتا ہے، بلکہ جتنا ہو رہا ہے اس سے 8 گنا زیادہ ہی نظر آتا ہے ہمارے پاکستانی ڈراماز میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ ایک بہت ہی صحت مندانہ اور خوبصورت عمل کرتا، ہمارے ڈراماز میں، ہمارے مختلف کمرشلز میں، ہمارے مختلف شوز میں ایک ذہنی بہترین حیا اور بہترین ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی، جبکہ سب کچھ اس کے برعکس ہے۔ آپ کے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ کی نوجوان بچیوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، شادی شدہ مرد اور عورت کے ذہنوں کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ بے حیائی میں ہر طرح کی اخلاقیات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بے حیائیوں میں اور صرف محبتوں میں ہر رشتے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو محبت ہے، آپ پسند کرتے ہیں، تو کوئی دین نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی رشتے نہیں، بس آپ اور آپ کی محبت، پھر اس کو جیسے پانا ہے پا لیجئے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے ڈراماز میں ہمارے معاشرے میں موجود حقیقت کو ہی سامنے رکھ کر پیش کیا جاتا ہے، مگر اس کا انداز غلط ہے۔ آپ اس کو اصلاح کے طور پر پیش کیجئے، آپ ان ڈراماز میں ایسی چیزوں کو سامنے لائیے، ایسے کرداروں کو سامنے پیش کیجئے جس سے بہتری کی طرف جایا جا سکے، جس سے بہترین ذہنوں کی نشو و نما ہو۔ ان ڈراماز کا آپ کی تہذیب اور آپ کے دین اسلام کے ساتھ کہیں بھی دور دور تک کوئی تعلق ہی نظر نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ معاشرے میں پھیلنے والے ناسور زخموں کی طرح ان بیماریوں کی نشاندہیاں کرتے جو انسان کے دل و دماغ کو نیست و نابود کرتی ہوئی اس کی زندگی کو بھی بربادیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان کا علاج پیش کرنے کی بجائے آپ نے تو بلکہ ان زخموں کو مزید ناسور بنانے میں اہم کردار ادا کر دیا۔ ان ڈراماز کا کردار آپ کی زندگی میں، آپ کے معاشرے میں ان زخموں کو
اور ناسور بنا کر، ان کو اور زیادہ گندا بدبودار بنانے کا بھرپور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان میں ایسے کردار ہوتے ہیں، ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے بچوں کے ذہنوں کو مزید بے راہ روی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو آپ کے بچوں کے دل و دماغ کو تباہ کاریوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایسے کردار ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں اور آپ کی کم سن بچیوں کو ذہنی عیاشیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ کی بچیوں میں بہتر سے بہتر کپڑا خریدنے کی خواہش پیدا ہے، آپ کی بچیوں کو ہر جگہ بن سنور کر جانے کی خواہش ہے، آپ کی بچیوں کو ہر طرح کا ماڈرن انداز اپنانے کی خواہش ہے، آپ کی بچیوں کو ایک طرف سے محبت نہ ملے تو دوسری طرف چلی جاؤ، دوسری طرف سے نہ ملے تو تیسری طرف چلی جاؤ، ایک دوست نہیں ہے تو دوسرا بنا لو، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا بنا لو، مگر دوست بناؤ۔ بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں یہ ٹی وی ڈراماز۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس قدر بدحالی، مہنگائی، اس قدر بلوں کی بھرمار کے باوجود آپ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ڈراماز دیکھتے ہیں، آپ گھنٹوں بیٹھ کر اپنی بچیوں کو بھی دیکھنے دیتے ہیں۔ ان ڈراماز میں کیا ہے؟ مردوں کی قربتیں، بے حیائیاں، بے حیا لباس، بننا سورنا، محفلیں، شادی بیاہ، گانا بجانا، ناچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔